آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسانوں کے حوالے سے یہ نفسیات بتائی گئی کہ انسانوں کا یہ وتیرہ یعنی طریقہ ہے کہ جب مصیبتیں انسانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو وہ دل شکستہ اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی قسمت کو کوسنے لگتا ہے۔ گردش روزگار کو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بالکل ہار گیا، اور وہ بالکل اب مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے بھی اور حوصلہ ہار بیٹھتا ہے۔ لیکن جب حالات انسان کے سازگار ہوتے ہیں تو کاروبار میں اس کو نفع ہو رہا ہوتا ہے، کھیتی باڑی اور جو بھی اس کا کاروبار ہے اس میں اس کے ذریعے سے خوب آمدنی ہوتی ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب اس کے خوش نصیب ہونے کی علامت ہے کہ میں خوش نصیب ہوں، تو یہ اس کی برکت ہے، اور وہ خود کو بڑا عقل مند اور معاملہ فہم سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا معاملہ فہم کی دلیل ہے کہ میں معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں اور دانش مند ہوں، اور کاروبار اور زراعت کے اسرار و رموز پر مجھے کامل دسترس ہے۔ تو یہ ساری کامیابیاں وہ سمجھتا ہے کہ میری ذہانت اور میری ہوش مندی کا نتیجہ ہے۔ یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے مایوسی والی ہو یا خوشی والی کہ اپنے آپ کو یعنی بہت زیادہ ہوش مند اور عقل مند جب سمجھنا شروع کر دے تو یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے بڑی خطرناک ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قضا اور تقدیر کو بیان فرمایا کہ اے لوگوں کہ زمین میں قحط کی، بارش کے رک جانے کی، پیداوار نہ ہونے کی، پھلوں کی کمی اور کھیتوں کے تباہ ہونے کی، اسی طرح تمہاری جانوں میں جو بیماریاں آ جاتی ہیں، اولاد کے جو تمہیں غم ملتے ہیں، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وہ ہمارے اسے یعنی زمین کو یا جانوں کو یا مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب جو ہمارے پاس ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دینا فرمایا کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر بندے کو پہنچنے والی جو مصیبت ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جو مصیبت بھی پہنچی ہوئی ہے اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جیسے کہ 25ویں پارے میں ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ البتہ بعض مصیبتیں بعض وجوہات کی بنا پر بھی آتی ہیں، اور وہ وجوہات بھی ہیں لوح محفوظ میں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جو قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک وجہ کیا ہے کہ جو مصیبت پہنچنے کی، انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کی ایک وجہ قرآن نے یہ بتائی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات
مومن کے گناہوں کو معاف کرنے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اسے مصیبت پہنچتی ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو کانٹا چبھے یا اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، پتھر سے ٹھوکر بھی لگتی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پہنچتی ہے یا بڑی سے بڑی مصیبت پہنچتی ہے تو دیکھیے کہ انسان کے یا تو گناہ معاف ہوتے ہیں یا پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس شخص پر بھی کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ قرآن کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ یہ مصیبت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ مصیبت پہنچنے کے بعد اس بات پر غور کرے کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں سرزد ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں مجھے یہ مصیبت پہنچی، اور اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھے کہ وہ اس مصیبت کے سبب اس کے گناہ کو مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اگر یہ بندے کا ذہن بن گیا تو پھر یاد رکھیے کہ یہ مصیبت جب آتی ہے نا، اور یہ قرآن کی آیات اور یہ احادیث کا مفہوم جب ذہن میں ہوتا ہے تو پھر انسان کو ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا، وہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں بنتا، بلکہ اسے ذہنی سکون ملتا ہے، اس کے دل کو تسلی ملتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کا دوبارہ ترجمہ سنیے۔ فرمایا زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب آگے سنیے کہ آگے کی آیت بھی اسی سے جڑتی ہے اور کتنی زبردست آیت آگے ہے، سنیے۔ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی، اور اس پر اتراؤ نہیں کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہر متکبر بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس صورت میں سورہ حدید کا شروع سے آپ نے سنا کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب جو ہے سورہ حدید میں سب سے زیادہ دی گئی، یعنی شروع سے لے کر اس صورت میں بار بار کئی مقامات پر آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور دلائی گئی۔ بعض لوگ یہ بھی تھے کہ جب اسلام میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لوگوں کے دلوں میں کھوڑ تھا اور وہ اسلام کے لیے اپنا خرچ کرنا جو ہے وہ گاٹے کا سودا خیال کرتے تھے، اور صرف خود ہی وہ بخل سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی بخل سے کام لینے کے لیے کہتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں پہنچنے والی جو مصیبتیں ہیں، جیسے کہ پیچھے کہا کہ لوح محفوظ میں لکھ دینے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کا جو ساز و سامان تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا تو فرمایا تم اس پر غم نہ کھاؤ، اور دنیا کا جو مال و متاع ہے اور اللہ نے تمہیں دیا ہے تو فرمایا تم اس پر خوش نہ ہو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ نے جو مقدر فرمایا ہے وہ ضرور ہونا ہے۔ نہ غم کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس مل سکتی ہے اور نہ فنا ہونے والی چیز پر اترانے کے لائق ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ صبر اختیار کرو۔ یہاں غم کی مذمت جو ہے اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی، اور اس غم سے مراد انسان کی وہ حالت ہے کہ جس میں صبر نہ ہو اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا نہ پایا جائے اور ثواب کی امید بھی نہ ہو، جبکہ خوشی سے مراد وہ اترانا ہے کہ جس میں مست ہو کر آدمی شکر سے غافل ہو جائے۔ البتہ یاد رکھیے گا وہ رنج و غم کہ جس
کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو، ایسے ہی وہ خوشی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے کہ یہ چیزیں منع نہیں ہیں، کہ جس غم سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو پھر وہ منع نہیں۔ اسی طرح ایسی خوشی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے تو وہ بھی منع نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے فرزند اعظم، کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یعنی کوئی چیز تجھ سے چلی گئی تو اس پر غم کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گی۔ دیکھیے کتنی زبردست قرآن کی اس آیت کی تفسیر جو ہے امام جعفر صادق کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ انسان کے پاس کوئی چیز تھی، وہ چلی گئی، تو آپ کہتے ہیں اس چیز پر تو غم کیوں کرتا ہے کہ وہ چیز تیرے پاس واپس نہیں آئے گی، اور اگر تیرے پاس کوئی اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں تو کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی۔ یعنی اترانا بھی نہیں اور غم بھی نہیں کرنا، یہی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تاکہ اس پر غم نہ کھا کہ جو تجھ سے جاتی رہی۔ ورنہ انسان دیکھیے کہ کتنے محنت سے کوئی چیز لیتا ہے اور کماتا ہے، اگر وہ چلی جاتی ہے، جیسے کئی کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں، جب ان کو بزنس میں اچانک اگر انہیں خبر ملتی ہے کہ تیرا سب کچھ برباد ہو گیا، اگر ان کے ذہن میں یہ قرآن کی یہ تقدیر پر قضا پر یہ ایمان نہ ہو تو فوراً جھٹکا لگتا ہے اور اٹیک ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، کہ ان کو ان چیزوں سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ یکدم چلی جائے تو وہ اسے برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے برداشت کہ انسان کی اگر وہ چیز گئی بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے کوئی درجہ بلند کرنا تھا، اور اسے اس کی خطائیں ایسی ہوں گی کہ جو اسی چیز کے جانے سے اس کی وہ خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، اور ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں وجہ، تو اسی لیے فرمایا کہ تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ کہ جو تم سے جاتی رہی، اور اس پر اتراؤ نہیں کہ جو تمہیں اللہ نے دیا۔ بعض اوقات کوئی چیز ملتی ہے، منصب ملتی ہے، دولت ملتا ہے، تو انسان اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے یا اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا یا اس کی گفتگو کے انداز بدل جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کام جو ہے اس سے بچنا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس پر اتراؤ نہیں کہ جو تمہیں اللہ نے دیا، اور سن لو کہ جو متکبر ہے اور بڑائی جتانے والا ہے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دو لفظ آئے، مختال اور فخور۔ فخر اور مختال کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا مختال اس متکبر کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ذاتی خوبی اور کمال پر فخر و ناز کرے، کہ جو اس کے اندر ہے صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے، اور وہ تکبر وہ کرنے والا وہ متکبر کہ جو اپنی ذاتی خوبی اور کمال پر فخر و ناز کرے، اسی سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور فخور اس کو کہتے ہیں کہ اس متکبر کو کہتے ہیں کہ جس کو جاہ و منصب ملا ہو یا مال یا دولت اللہ دے دے اور وہ گھمنڈ کرے، تو فرمایا کہ جاہ و منصب ملے یا مال و دولت ملے، اس پر فخر کرنا، اس پہ تکبر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ وہ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہیں اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز حمد کے لائق ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر کے ہم اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر کی گئی، لیکن اس سے پہلے جو میں نے ابھی بات شروع کی تھی پیچھے والی آیت میں، تو چند باتیں میں نے اس میں عرض کر دی تھی کہ اس صورت کی ابتدا میں ہی خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بار بار یہ اس آیت میں آیا۔ تو بعض لوگ ایسے تھے کہ جب اسلام جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ تھا تو وہ اسلام کے لیے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنے کا ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ تو گھاٹے کا سودا وہ خیال کرتے تھے، اور صرف وہ خود ہی بخل یعنی کنجوسی سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ ڈالتے تھے۔ آج بھی ہو سکتا ہے یہ وسوسہ آ جائے کسی کے دل میں، تو اس آیت کریمہ سے یہ وسوسہ ہم دور کر سکتے ہیں
وہ کیا لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتے تھے کہ تم کیوں ایسے مقصد کے لیے گاڑے پسینے کا، یعنی اتنی زندگی بھر کی محنت کا، پسینے کا کمایا ہوا مال پانی کی طرح خرچ کرتے ہو، جس کا مستقبل میں تمہارے لیے بھی خطرات ہے۔ یعنی اگر تم نے سارا اسلام کے لیے دے دیا، دین کے لیے خرچ کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یعنی جو کہا گیا کہ خرچ کرو، اور تم نے اگر وہ خرچ کر دیا تو تمہیں تو پھر اپنے بال بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کے مستقبل کا بھی سوچنا چاہیے، تم سارا اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو۔ تو وہ یہ وسوسہ دیتے تھے، اور یہ بھی وسوسہ ڈالتے تھے جو شیطان نما بھی ہوتے ہیں اور انسان نما جو شیطان کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ وسوسہ ڈالتے تھے کہ تمہاری اپنی بھی بیسیوں ضرورت مستقبل میں ہو سکتی ہیں۔ آج تمہیں کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں دے دو اور تم سارا دے دو گے، تو پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جب بھی تمہیں مال خرچ کرنے کی دعوت دی جائے تو تم اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر تم ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہو، یعنی حضور کی بارگاہ میں دے دیتے ہو۔ جیسے حضرت صدیق اکبر دیکھیں کہ سارا گھر کا اٹھا کر لے کر آ گئے، فاروق اعظم دیکھیں، جس صحابی کو دیکھیں، ہر صحابی اعلیٰ شان والے، جس کی اگر کوئی محنت مزدوری کر کے حضور کی بارگاہ میں لا سکتا تھا تو وہ محنت مزدوری پورے دن کی کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ کبھی تم اپنے گھر کا پورا سارا اثاثہ اٹھا کر لا دیتے ہو۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کا سبق دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کو ایسے لوگوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ یہ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں۔ فرمایا سن لو، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، وہ اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے اپنے محبوب کی مدد فرمائے گا۔ فرمایا کہ تم میرے محبوب کو نہیں دینا چاہتے نہ دو، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، اللہ خود چاہے گا تو وہ اپنے محبوب کی خود مدد فرمائے گا، اور اسلام کی ضرورتوں کے لیے جو مال کی ضرورت ہے وہ اللہ پورا کرے گا۔ آئیے اب جو علماء نے تفسیر کی وہ میں اس کو آسان کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی دو تفسیر بڑی خوبصورت کی سنی۔ ایک تفسیر یہ کی کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے پاس مال اور دنیا کا ساز و سامان ہونے کے باوجود اس مال اور دولت سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے نزدیک اس کی قدر کی وجہ سے، یعنی یہ قدر ہے نا، مال کی دولت کی قدر ہے، اس سے محبت ہے اور اس کی قدر ہے، تو اس میں بخل کرتے ہیں اور اس مال کو اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے، اور صرف اپنے بخل ہی کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اپنا مال روک لینے کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو واجب صدقات سے بھی منہ پھیرے تو سن لو، بے شک اللہ ہی تمام مخلوق سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ دیکھ لیجئے کہ جب انسان کا پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے، آج معاشرے میں کتنے ہیں کہ جن سے واجب صدقات بھی نہیں نکلتے، یعنی زکوٰۃ بھی نہیں نکلتی، ان کی کروڑوں میں زکوٰۃ جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کروڑوں میں جب زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑا جھٹکا لگتا ہے، اتنی آسانی سے انسان اپنے کروڑوں روپیہ نکال کے زکوٰۃ، یعنی آ بھی رہا ہے لیکن نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ ہی تمام مخلوق سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ دوسری تفسیر اس کی بڑی خوبصورت کی، اسی آیت کریمہ کی۔ اب دیکھیے علماء کس زاویے سے سوچتے ہیں۔ اب جو یہ تفسیر کی آیت اب یہ ہے کہ وہ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہیں۔ اب اس کی تفسیر سنیے، علماء نے اس کی بڑی زبردست تفسیر کی کہ فرمایا وہ یہودی کہ جو سابقہ کتابوں میں لکھے ہوئے میرے محبوب کے اوصاف چھپاتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کرنے سے بخل کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے ایسے ہیں، حضور کی تعریف ہوتی نہیں، حضور کے اوصاف سنائے نہیں جاتے۔ تو فرمایا کہ وہ یہودی کہ جو سابقہ کتابوں میں لکھے ہوئے میرے محبوب کے اوصاف کو چھپاتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کرنے سے بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے کہ جو ایمان لانے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے سے منہ پھیرے تو سن لو، بے شک اللہ ہی اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ تو ان سے کس طرح بے نیاز نہ ہوگا کہ جو اس کے محبوب کی شان کو چھپائیں اور لوگوں کو نہ بتائیں۔ تو فرمایا اللہ ان لوگوں سے کیسے بے نیاز نہ ہوگا
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا تو ہمیں اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے ہمیں اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے، اور لوگوں کو بھی ہم ترغیب دلا سکتے ہیں اگر وہ جو دین کے لیے کام کر سکتے ہیں، جو دین کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہمارے کہنے سے اگر وہ اللہ کے دین کے لیے کام کریں اور اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کریں، جہاں صحیح جگہ ہے، جہاں علماء تیار ہوتے ہیں، جو مدارس ہیں صحیح، ان مدارس تک اگر ہم دیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں تو، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو اس کام سے محفوظ فرمائے کہ ہم حضور کے اوصاف کو چھپائیں، اور حضور کے اوصاف کو چھپانے کی جو ترغیب دینے والے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ جو مذموم اعمال ہیں اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا نور اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں عزت نعمت راحت سکون عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو یا رب العالمین اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ رب کریم کل میلاد مصطفیٰ کی رات ہے، یا رب العالمین حضور کے غلاموں کی خیر فرما، دنیا بھر کے اور پاکستان کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ جلسے جلوس میں مولائی کریم جہاں جہاں محفل میلاد ہو رہی ہے، مولائی کریم جلوس ہوں پرسوں، مولائی کریم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر شریر کے شر سے، ہر ظالم کے ظلم سے مسلمانوں کو بچا، فلسطین کے، غزہ کے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دینی غیرت اور دینی حمیت عطا فرما، اور اپنے محبوب کا سچا غلام بنا، حضور کی سنتوں کا عامل بنا، حضور کا عشق نصیب فرما۔ یا رب العالمین آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے